گزشتہ روز 14 اگست 2022 کو پاکستان کی یوم آزادی کی تقریب جناح کنونشن سینٹر اسلام آباد میں سرکاری سطح پر منائی گئی۔ یوم آزادی کی اس سرکاری تقریب میں رقص و سرور سمیت دیگر چیزیں شامل تھیں۔ ممتاز عالم دین مفتی تقی عثمانی یوم آزادی کی تقریب میں رقص پر انتہائی برہم ہیں۔ مائکرو بلاگنگ سائٹ ٹویٹر پر جاری کیے گئے اپنے پیغام میں مفتی تقی عثمانی نے کہا کہ یوم آزادی مبارک، لیکن اس کی سرکاری تقریب میں مرد و زن کا مخلوط اور حیا سوز رقص قوم کے زخموں پر نمک چھڑکنے کے مترادف ہے۔ انہوں نے کہا کہ کیا اس طرح اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکتیں نازل ہوں گی؟ مفتی تقی عثمانی کا کہنا تھا کہ یوم آزادی کے دن انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے کو دل تو نہیں چاہتا، لیکن پڑھنا پڑا۔ واضح رہے کہ گزشتہ روز پاکستان کا 75واں جشن آزادی ملی جوش و جذبے کے ساتھ منایا گیا۔ ایک سوشل میڈیا صارف نے فیس بک پر اپنے اظہار کے ساتھ کہا کہ اسلام آباد میں سرکاری سطح پر اسلامی جمہوریہ پاکستان کی یوم آزادی کی تقریب میں نوجوان لڑکوں اور دوشیزاؤں کے ناچ گانے، رقص و سرور کی جو مخلوط محفل سجائی گئی اور وزیر اعظم پاکستان اور دیگر سیاسی رہنما اس سے جس طرح لطف اندوز ہوتے رہے، وہ نہایت افسوسناک ہے۔ ایک طرف قوم معاشی بدحالی اور سیلاب کی تباہ کاری سے دوچار ہے اور دوسری طرف حکمران طبقہ قوم کے بیٹوں اور بیٹیوں کے مجرے کروا کر اس سے لطف اندوز ہو رہا ہے۔ یہ خدا کے غضب کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ ایک اور سوشل میڈیا صارف نے اپنے پیغام میں کہا، ایک طرف قوم معاشی بدحالی اور سیلاب کی تباہی سے دوچار ہے اور دوسری طرف اسلام آباد میں سرکاری سطح پر اسلامی جمہوریہ پاکستان کے یوم آزادی کی تقریب میں نوجوان لڑکوں اور دوشیزاؤں کی محفل سجائی جا رہی ہے۔ وزیر اعظم پاکستان اور دیگر سیاسی رہنماؤں کا اس طرح کی مجالس سے لطف اندوز ہونا یہ خدا کے غضب کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ ناظرین، گزشتہ روز جناح کنونشن سینٹر اسلام آباد میں یوم آزادی کی سرکاری تقریب میں ہونے والی رقص و سرور کی محفل پر ملک بھر کے جید علماء کرام نے گہرے غم و غصے اور تشویش کا اظہار کیا ہے۔ علامہ ابتسام الہی ظہیر کہتے ہیں، پاکستان کا قیام ایک اسلامی فلاحی ریاست کے طور پر کیا گیا تھا۔ یوم آزادی کے حوالے سے ہونے والی تقریب میں لڑکے لڑکیوں کا اختلاط کسی بھی طور پر تقریب آزادی سے مطابقت نہیں رکھتا۔ مفتی سید عدنان کاکا خیل نے اپنے خیالات کا اظہار کچھ اس انداز میں کیا ہے کہ یوم آزادی کا مطلب شرم و حیا سے آزادی اور اپنی دینی احکامات کی پامالی ہرگز نہیں ہے۔ سرکاری سطح پر مخلوط رقص و سرور کی محفلیں اور عوامی سطح پر بینڈ باجوں اور آتش بازیوں کے ذریعے یوم آزادی منانا کون سا طریقہ ہے؟ آزادی عظیم نعمت ہے جس کا شکر رب العالمین کے حضور ابدیت کے تقاضے بجا لانا ہے۔ حافظ شام الہی ظہیر نے اپنے پیغام میں کہا، یوم آزادی کا مطلب شرم و حیا سے آزادی اور دینی احکامات کی پامالی ہرگز نہیں ہے۔ سرکاری سطح پر مخلوط رقص و سرور کی محفلیں اور عوامی سطح پر باجوں، ہلڑ بازی، آتش بازی کے ذریعے یوم آزادی منانا درست نہیں۔ آزادی عظیم نعمت ہے جس کا شکر رب العالمین کے حضور ان کے احکامات پورے کر کے کیا جاتا ہے۔ معروف اینکر اور تجزیہ نگار انصار عباسی نے اپنے پیغام میں کہا، پہلے جشن آزادی کے موقع پر ملی نغمے گائے جاتے تھے، موجودہ حکومت نے اس بار سرکاری سطح پر مجرے شروع کرا کر پاکستان کو ترقی کی نئی منزلوں تک پہنچا دیا ہے۔ معروف اینکر اور جرگہ پروگرام کے میزبان سلیم صافی کا کہنا ہے، یہ قطعاً پاکستانی کلچر کی عکاسی نہیں بلکہ بہودگی ہے۔ جن لوگوں نے یوم آزادی کی تقریب میں اس بہودگی کا انتظام کیا، ان کے خلاف وزیر اعظم کو کارروائی کرنی چاہیے۔ مولانا فضل الرحمان سے بھی توقع ہے کہ وہ بھی پختونخوا کی گورنرشپ کی لڑائی کی بجائے اس کے خلاف آواز اٹھائیں گے۔ معروف نوجوان مذہبی اسکالر ڈاکٹر مفتی رشید احمد خورشید نے اپنے پیغام میں کہا، لاتعداد قربانیاں دے کر جس ملک کو حاصل کیا گیا، جہاں بلوچستان و پنجاب میں سیلاب سے لاکھوں در بدر امداد کے منتظر ہیں، ایسے اسلامی جمہوریہ پاکستان میں وزیر اعظم نے ڈانس اور مجرے کروا کے جشن آزادی منائی، کچھ شہیدوں کا ہی پاس کیا ہوتا، سیلاب میں پھنسی اس قوم کا ہی لحاظ کیا ہوتا کاش۔ مگر ناظرین، دوسری طرف وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان محترم میاں شہباز شریف نے اپنی ٹویٹ میں کہا ہے کہ پاکستان کی 75ویں یوم آزادی کے حوالے سے شاندار تقریبات منعقد کرنے پر میں مریم اورنگزیب کی قیادت میں وزارت اطلاعات و نشریات، ISPR
اور متعلقہ تمام اداروں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ زندہ قومیں اپنی نوجوان نسل کو اپنی پہچان بھولنے نہیں دیتیں، اور آج کے تاریخی دن آپ سب نے مل کر اس بات کو یقینی بنایا۔